تو محرم میں بہت ساری بدعات ہیں جو آج کا مسلمان کرتا ہے، جس کی ہماری شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی۔ پہلی بدعت، محرم کی فضیلت کو حد سے زیادہ بیان کیا جاتا ہے، اتنا کہ رمضان سے بھی آگے کر دیا آپ نے اس کو، یہ بدعت ہے، جتنی ہے اتنی رکھو۔ نمبر دو، محرم کو منحوس سمجھا جاتا ہے، منحوس، حالانکہ اسلام میں کوئی مہینہ اور کوئی دن اور کوئی عدد منحوس نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یورپ کے جو ممالک ہیں ان میں 13 کے عدد کو منحوس سمجھا جاتا ہے، 13ویں منزل ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ سب جاہلوں کی جاہلانہ باتیں ہیں جن کی کوئی دلیل نہیں، سارے عدد ایک جیسے ہیں۔ البتہ بہتر ہے طاق عدد میں کام کیا جائے، بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھجور کھاتے، 1 دانہ کھاتے یا 3 دانے کھاتے یا 5 دانے کھاتے، جیسے رکوع اور سجدے کی تسبیحات ہیں نا، ہم یا تو 3 دفعہ پڑھتے ہیں، 5 دفعہ، 7 دفعہ، بہتر ہے۔ اگر کسی نے 4 دفعہ بھی پڑھ لی تو بھی کوئی نحوست نہیں ہوگی، کھجوریں کسی نے 2 کھا لی تو بھی کچھ نہیں ہوگا۔ آج کل تو کھجور کھاتے ہی نہیں ہیں، کھجور کی جگہ الٹی سیدھی چیزیں بہت ساری کھانا شروع کر دی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کھجور نہیں ہے وہ لوگ بھوکے ہیں، اس لیے کھجور گھر میں رکھنا سنت ہے۔ ایسی مرغوب اور ایسی زبردست خوراک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کھانے کی ترغیب دی ہے، کھانے کی ترغیب دی، فرمایا کہ کھجور بھی طہور اور اس کا پانی بھی طہور، پاکیزہ پانی ہے، کھجور کے پانی کو بھی پاکیزہ قرار دیا اور اس کے پھل کو بھی پاکیزہ۔ تو دوسری چیز کیا بری سمجھی جاتی ہے کہ محرم کا مہینہ منحوس ہے، حالانکہ اسلام میں کوئی مہینہ اور کوئی دن منحوس نہیں ہے، بلکہ 10 محرم کی اضافی فضیلت ہے۔ تو جب اضافی فضیلت ہے تو اس دن نکاح کرنا، اس سے آپ کے نکاح کی فضیلت کو 4 چاند لگیں گے کہ نہیں لگیں گے؟ جیسے مسجد ایک مقدس جگہ ہے نا، نکاح یہاں ہوگا تو برکت زیادہ ہوگی، تو ایسے ہی 10 محرم کو نکاح ہوگا تو برکت اور زیادہ ہوگی۔ میں نے 2 یا 3 محرم کو نکاح کیا تھا، ولیمہ 10 محرم کو کیا، برکت آپ کے سامنے ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ایسا نکاح ہوا کہ بریک ہی نہیں لگ رہی، ہوتا ہی چلا جا رہا ہے، بریکیں فیل ہو گئی ہیں۔ تو یہ محرم میں نکاح کی برکت ہے کہ ہوا ہی چلے جا رہا ہے، ہوتا ہی چلے جا رہا ہے۔ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ پھر سمجھ آ رہی، لوگ کہہ رہے ہیں وہ آپ کی تو شادی نہیں ہوئی تھی، میں کہتا ہوئی تھی، وہ تو تھی نا، وہ تو پرانا قصہ ہو گیا۔ تو بریکیں فیل ہو گئی ہیں، اتنی برکت ہوئی ہے۔ تو اس لیے بھائی محرم میں نکاح کیا کرو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا آپ بھی بریکیں فیل کر لیں، ہر ایک کی برکت کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ کسی میں برکت اس طرح ہوتی ہے اللہ اولاد اس کو زیادہ دے دیتے ہیں، کسی میں برکت اس طرح کہ اولاد کو نیک صالح بنا دیں گے، کسی میں برکت اس طرح کہ میاں بیوی میں محبت دائمی کر دیں گے۔ کسی بھی طرح یہ اللہ کا کام ہے کہ اللہ کس کے عمل میں برکت کس طرح سے دیتا ہے۔ لیکن ہمیں اتنا پتہ چل گیا کہ بھئی 10 محرم کا دن ہمارے لیے فضیلت کا دن ہے۔ حضرت حسین کو اللہ نے شاید اس دن شہادت اسی لیے دی، یہ بتانے کے لیے کہ یہ میرے منتخب نیک بندوں میں سے ہیں، ان کو میں شہادت بھی اس دن دوں گا جو بڑا دن ہوگا، مقدس دن ہوگا۔ تو شہادت بھی فضیلت کی چیز ہے۔ اسلام میں شہادت پہ ماتم نہیں ہے، ماتم نہیں ہے، ماتم غموں پہ ہوا کرتا ہے۔ شہادت سے بڑھ کر اسلام میں کوئی مقام اور مرتبہ ہے ہی نہیں۔ یہ وہ مقام ہے جس کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مرتبہ دعا مانگی ہے، 4 مرتبہ تمنا کی ہے، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ شہادت پہ لا کے ختم کیا ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ اللہ کے نبی نے اتنی تمنا کی مگر پھر بھی آپ کو شہادت کی موت ملی کیوں نہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ علماء نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اگر میدان جہاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جاتا تو غیر مسلم یہ کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن کی تکمیل سے پہلے دنیا سے چلے گئے ہیں، ہماری تلوار نے ان کو اپنا مشن مکمل کرنے سے پہلے دنیا سے رخصت کر دیا۔ یہ وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان جنگ کی شہادت نہیں ملی، ورنہ حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو موت تھی وہ شہادت ہی کی تھی، کیونکہ اس زہر کے اثرات تھے جو ایک یہودی عورت نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کھلایا تھا، اس کے اثرات تھے جو بعد میں اس نے اثر کیا ہے. جیسے حضرت خالد ابن ولید کو شہادت نہیں ملی کیونکہ اللہ کے نبی نے آپ کو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار قرار دیا تھا. علماء نے لکھا ہے کہ اگر حضرت خالد ابن ولید کو میدان جنگ میں شہادت مل جاتی تو غیر مسلم کہہ سکتے تھے ہم نے اللہ کی تلوار کو توڑ دیا ہے، جبکہ اللہ کی تلوار کو کوئی بھی نہیں توڑ سکتا. تو کچھ حکمتیں ہوتی ہیں، بعض لوگوں کو میدان جنگ کی شہادت نہیں ملتی، ورنہ میدان جنگ کی شہادت سے بڑھ کر اسلام میں کوئی مقام اور کوئی مرتبہ نہیں ہے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے معاذ اللہ اس مہینے کو منحوس سمجھنا یہ اور اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. اس لیے شادی بیاہ محرم میں کیا کریں، سفر میں بھی کر سکتے ہیں، ربیع الاول میں بھی، لیکن محرم میں اگر کسی کو نکاح کا موقع مل رہا ہے تو اس کو ڈیلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے ہو بات کو بھائی؟ اسی وقت کر لیں. اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ محرم میں شادی ہال ذرا سستے مل جاتے ہیں، سستے میں ہوتی اسی طرح ہی ہے جیسے ذی الحجہ میں، لیکن سستے میں کام ہو جاتا ہے. خام خواہ میں پیسہ خرچ کرنے کا کیا فائدہ جب دلہن بھی وہی مل رہی ہے آپ کو اسی خرچے میں. یا تو ہوتا نا زیادہ خرچ کرو تو دلہن ذرا اور زیادہ وی آئی پی ہو جائے، وہ تو وہی ہے، وہ جو آپ کا رشتہ ہو گیا. تو بلا وجہ پیسہ خرچ کرنے کا فائدہ نہیں ہے، محرم میں کر لو بھائی. سمجھ رہے ہو بھائی کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو دوسرا مسئلہ کیا ہوا، لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ محرم میں شادی منحوس ہے، یا کوئی بھی اچھا کام، کوئی بھی خوشی کا کام یا کوئی بھی تقریب محرم میں حرام ہے. ایسا نہیں ہے، محرم میں اس کی برکت میں انشاءاللہ اضافہ ہو جائے گا. باقی جو رافضی لوگ کر رہے ہیں ان کا مذہب ہے، وہ ان کو کرنے دیں. لوگ کہتے ہیں پھر وہ شیعہ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ بھائی ان کا مذہب ہے، لکم دینکم ولی دین. بولے بھائی تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ فتوی بازی کی ضرورت نہیں ہے کہ کون دائرہ اسلام میں داخل ہے، کون دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. آپ سیدھی سیدھی بات، لکم دینکم ولی دین. بھائی ان کا مسئلہ کہ ان کو چلنے دو. وہ تو 3 نمازیں پڑھتے ہیں، 3 ٹائم پہ پڑھتے، 5 ہیں مگر کتنے ٹائم پہ؟ 3. آپ کتنے ٹائم پہ پڑھتے ہو؟ 5 ٹائم پہ. اب اس میں بحث کرتے ہو ان سے وہ 3 کیوں پڑھ رہے ہیں ہم؟ بھائی ان کا مذہب ہے، ان کو ان پہ چلنے دو. آپ اپنے اسٹائل پہ چلو. آپ ان کے پیچھے چل رہے ہو، پھر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کیا ہو، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. تو یہ جو بیچ کا ہے نا، یہ کہیں کا نہیں ہوتا، یاد رکھو. اللہ سب کو بیچ کا بننے سے بچائے. تو یا تو ادھر ہو جاؤ سراسر موم، یا پھر سنگ ہو جا، 2 رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، علامہ اقبال کا شعر ہے. تو اس لیے اس مہینے کو منحوس نہ سمجھیں. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے نکاح فرمایا. بڑے بڑے صحابہ کرام کی شادیاں محرم کے مہینے میں ہوئی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نکاح محرم میں کیا ہے. تو تیسرا مسئلہ کیا ہے محرم کے حوالے سے؟ محرم کے حوالے سے تیسرا مسئلہ جو لوگوں میں بدعت ہیں، بعض لوگوں میں سرما لگانا اور اچھے اچھے کپڑے پہننا اس دن 10 محرم کو. تو یہ بھی غلط ہے. اچھے کپڑے کبھی بھی پہن سکتے ہیں آپ. سرما جو آج کل مل رہا ہے وہ تو نہ محرم میں لگائیں نہ عید پہ لگائیں، کیونکہ جعلی چیزیں مارکیٹ میں اتنی آ رہی ہیں. انسان کھا لے الٹی چیز آنکھ میں نہ ڈالے. لوگ مجھ سے کہتے ہیں شہد آنکھوں میں لگا سکتے ہیں. میں کہتا ہوں لگا سکتے ہیں، مگر جب تک اتنا یقین نہ ہو کہ یہ چھتے سے اتارا ہوا شہد ہے، آنکھ کو برباد کرنے کی کوشش نہ کریں. آج کل دکانوں پہ نقلی اور جعلی شہد بہت بکتا ہے، کیمیکل ڈلے ہوئے ہوتے ہیں. وہ کیمیکل کھا لو تو پیٹ تو چلو کسی حد تک برداشت کر لے گا، لیکن آنکھ میں لگاؤ گے، آنکھ بہت حساس چیز ہے، پتہ نہیں کیا لگا رہے ہو آنکھ میں. تو یہ پاکستان ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، سب کو پتہ ہے نا. اور مسلمان کیا ہوتا ہے؟ وہ 2 نمبری میں مشہور ہی ہے یہ دنیا میں، کہ 2 نمبری میں اس کا مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا. مشہور ہے یہ، اب حقیقت ہے یا نہیں یہ ایک الگ چیز بات ہے. تو اس لیے میں سعودی عرب میں جب حج پہ گیا تو میرے منہ میں 2-3 چھالے نکل گئے. یہاں کبھی ایسے ہوتا تھا تو فولک ایسڈ کے 6 ڈبے کھا جاؤ کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا. سعودی عرب میں نے کسی دکان سے فولک ایسڈ کے 2 ڈاکٹر کہتے ہیں نا منہ میں اگر کوئی چھالا نکل جائے تو فولک ایسڈ کھا، تو 1 ٹیبلٹ کھائیے صبح ٹھیک ٹھاک. میں حیران کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ 1 ٹیبلٹ سے پورا فائدہ ہو گیا اور یہاں پورے ڈبے کھا جاؤ کچھ نہیں ہوتا.
تو ایک ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ پاکستان میں جو دوائیں ملتی ہیں ان میں فولک ایسڈ تھوڑا سا ہوتا ہے، باقی چونا ملایا ہوا ہوتا ہے، یا اور کچھ اس قسم کی چیزیں ملائی ہوئی ہوتی ہیں۔ آگمنٹن جو گولی آ رہی ہے نا، اس میں دعا کرو آگمنٹن بھی ہو اس میں، ورنہ ہوتا وہی ہے وہ جو میں واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک آدمی کے والد صاحب بہت سخی تھے، حلیم کی دیگیں پکا کے لوگوں میں تقسیم کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ آپ کے والد اتنے سخی ہیں، یہ حلیم کیسے پکاتے ہیں اتنا اور لوگوں میں کیسے تقسیم کرتے ہیں؟ تو انہوں نے نسخہ بتایا کہ پوری دیگ میں پانی ڈال کے 11 دانے چاول کے، 11 دانے چنے کے، 11 دانے ماش کی دال، 11 دانے جو۔ بھائی گوشت کہاں گیا؟ اور یہ اتنے سے کیا ہو رہا ہے؟ کبھی گوشت، ابھی گوشت آئے، گوشت زیادہ ڈلے گا۔ یہ چیزیں تو تھوڑی ڈال دی ہیں مگر گوشت کی کوانٹٹی زیادہ ہوگی۔ چلو بھائی تسلی ہو گئی۔ گوشت کتنا کہہ رہے؟ 80 کلو گوشت۔ وہ حیران ہو گیا، 80 کلو گوشت اتنی دیگ میں آئے گا کیسے؟ کہ تو سنو تو صحیح، 80 کلو گوشت پرچی پہ لکھا، پرچی ڈال دی اندر تعویذ کی طرح نا، اسی سے ذائقہ آ جائے گا جتنا۔ تو ایک فارمولہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اس میں 80 کلو گوشت ڈالا ہے۔ کیا مطلب؟ پرچی پہ 80 کلو گوشت لکھا اور پرچی ڈال دی۔ تعویذ کے اثر ہوتے ہیں نا، کچھ بھی لکھیں تو کچھ تھوڑا سا اثر آتا ہے، تو اس کو تعویذ سمجھ کے اندر ڈال دیا اس، چلو بھی تھوڑا سا لک آ جائے گا گوشت کا۔ تو یہ جو ہمارے ہاں دوائیں بن رہی ہیں ان میں جو کیمیکل ہوتا ہے نا دوا کا، وہ کیمیکل پرچی پہ لکھ کے پرچی ڈال دیتے ہیں کیمیکل۔ وہ جو آگمنٹن کھا کے تھوڑی بہت جو طبیعت ٹھیک ہوتی ہے وہ ڈبے کا اثر ہے، اس پہ بھی آگمنٹن لکھا ہوا ہے، پرچی بھی اندر آگمنٹ، اتنے ساری تو دوا بھی نفسیاتی طور پہ متاثر ہوتی ہے اس ماحول سے۔ وہ بھی کہتی ہے جب یہ نیت بھی اسی نیت سے کھا رہا ہے کہ آگمنٹن کھا رہا ہوں، ڈبے پہ بھی یہ لکھا ہوا ہے ڈاکٹر کی نیت تو اس نیت کے بھی اثرات ہو جاتے ہیں تھوڑے سے۔ ورنہ ہمارے ہاں جو جعلی دوائیں ہیں، اللہ کی پناہ، ہم کیا کھا رہے ہیں اور بچوں کو کیا کھلا رہے ہیں، پھر بھی ہم زندہ ہیں، بس یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کیا بات کر رہا تھا میں؟ یہ بات یہاں کہاں سے آئی دواؤں پہ؟ ہاں، یہ شہد کا بتا رہا تھا کہ آنکھ میں لگانے سے پہلے 100 دفعہ اس کو ٹیسٹ کروا لیں کہ یہ وہ شہد بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو اسی طرح سرما لگاتے ہیں لوگ، محرم کے دن سرما لگائیں گے، اچھے اچھے کپڑے پہنیں گے، یہ بھی بدعت ہے، یاد رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے لباس پہننے کا جو دن بتایا ہے وہ جمعے کا دن بتایا ہے، اس میں ثواب ہے، اور عیدین کا دن ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ضرورت ہے تو اچھا کپڑا پہنے، نہیں ہے ضرورت کا مطلب کسی تقریب میں جانا ہے یا ویسے ہی آپ کو اچھے کپڑے پہننے کا شوق ہے آپ پہنیں، مگر کسی دن کو خاص کر کے کہ بھئی اس دن میں زیادہ ثواب ملے گا اس لیے، تو پھر ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہ ہو جائے گا۔ سمجھ رہے بات کو؟ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ یہ 3 بدعتیں ہو گئیں۔ چوتھی بدعت ہے کھانا، کھاتے بھی ہیں کھلاتے بھی ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ حلیم کھایا اور کھلایا جاتا ہے۔ ابھی دیگیں شارٹ ہو گئی ہوں گی مارکیٹ سے، آرڈر ختم ہو چکے ہیں، رات بھر دیگیں چلیں گی۔ تو یاد رکھو بدعتی کے کسی عمل کی کوئی لاجک نہیں ہوتی۔ ایک طرف حضرت حسین کی شہادت، دوسری طرف رات بھر حلیم کی دیگیں، کوئی تک بنتا ہے آپس میں؟ ہے بھائی کوئی تک بنتا ہے؟ کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا آپس میں۔ شہادت کا دیگ سے کیا تعلق؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا چونکہ سب کچھ بند کر دیا، کھانا پینا سب، ہر طرح کا کھانا پینا بند، تو ہم اس دن کی یاد میں ہر طرح کا کھانا لوگوں کو، غریبوں کو کھلاتے ہیں، اور ہر طرح الگ الگ ڈش بنانا مشکل ہے تو حلیم میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، گوشت بھی آ گیا، چاول بھی آ گیا، دال، تو سارا غریبوں کو کھلا دیا، تو گویا حضرت حسین کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ عجیب بات ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو روزے سے تھے اور شہادت حاصل ہوئی ہے، تو کسی کی یاد منانے کے لیے اس جیسا بننے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کی کوشش نہیں کی جاتی ہے۔ بھائی کسی کے باپ نے میدان جنگ میں شہادت دی ہو تو اولاد کو باپ کی یاد تازہ رکھنے کے لیے حلوے کھانے کا، پراٹھے کھانے کا مشورہ دیا جائے گا، یہ کہا جائے گا دیکھو تمہارے باپ دادا کا جو راستہ تھا بیٹا، تم بھی اسی راستے پہ چلو، تم بھی بہادری کے جوہر دکھاؤ، تم بھی اللہ کی راہ میں لڑو۔
کھانے سے تو انسان میں لڑنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے، سست پڑ جاتا ہے وہ. تو اس بدعت کو، اس رسم کو ختم کرنے کی کوشش کریں. یہاں عام طور پر ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وسع علی عیالہ یوم عاشوراء، جس نے عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پہ دسترخوان وسیع کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دیں گے، اس کے جو ہے نا اس کو وسیع کر دیں گے دسترخوان. یہ حدیث بہت سارے محققین کے نزدیک بالکل موضوع ہے، من گھڑت ہے، اور بہت ساروں کے نزدیک بہت زیادہ ضعیف ہے، بہت زیادہ کمزور ہے سند کے لحاظ. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ نہیں سمجھ رہے میرا خیال ہے. کھانے پینے کی چیز ہے، ذرا مشکل سے سمجھ میں آئے گی. دل چاہتا ہے کھانے پینے کی جتنی حدیثیں سب صحیح ہوں. دل یہ چاہتا ہے کہ کھانے پینے کی جتنی بھی حدیثیں ہوں، اللہ کرے وہ ساری کی ساری صحیح ہوں. ایک آدمی کو کسی جماعت سے نفرت ہو گئی تھی، کسی تنظیم سے، تو وہ میرے پاس آئے کہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ ایک فرقہ پیدا ہوگا گمراہ. تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ یہی تنظیم والے ہیں. مجھے کیا لگ رہا ہے؟ یہی آج کل جس سے نفرت ہوتی ہے نا، قیامت کی پوری علامتیں اس پہ فٹ کرنا شروع کر دیتا ہے وہ. یہ بتا دوں آپ کو میں، یہ بہت ہو رہا ہے. آپ کو کسی جماعت سے نفرت، کسی گروہ سے نفرت، تو حدیث میں قیامت کی جتنی علامتیں آئی ہیں نا کہ فتنے والے پیدا ہوں گے گمراہ، تو آپ وہ ساری نکال کے اس پہ فٹ کر دیتے ہو. ایسی کہانی نہیں ہے. کہاں کی؟ ابھی یہ مینا کا جو واقعہ ہوا تھا سعودی عرب میں، اس پہ لوگوں نے حدیثیں تو ہیں مگر اس کا یہ مینا سے والے واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب اس میں نکال کے وہ مینا کے واقعے پر اس کو فٹ کر دیا، اور اس میں پھر سعودی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا، بادشاہ کا خاتمہ ہو جائے گا، پھر یہ ہو جائے گا کہ پہلا واقعہ ہو گیا، باقی ہونے والے ہیں. انشاءاللہ سعودی حکومت کا اتنے آرام سے خاتمہ نہیں ہوگا. یہ بھول ہے. سعودی حکومت کے خاتمے کا مطلب ہے کہ وہاں وہ حرمین اہل سنت والجماعت کے ہاتھ سے نکل جائے اور بدعتیوں کا قبضہ ہو جائے اس پر. جو بھی کہتا ہے نا حکومت سعودیہ کو ختم ہونا چاہیے، تو یاد رکھو وہ حکومت سعودیہ کو ختم نہیں کر رہا، وہاں سے اہل سنت والجماعت اور سنیوں کے تسلط کو ختم کر رہا ہے وہ. پھر وہاں وہی بدعات ہوں گی جو 12 ربیع الاول میں ہمارے ہاں ہوتی ہیں. پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اصل مکہ کون سا ہے اور اصل مدینہ کون سا ہے. حکومت سعودیہ نے سب کو کھینچ کے رکھا ہوا ہے، بدعتیوں کو لگام دے کے رکھا ہوا ہے. تو اب کسی کو حکومت سعودیہ سے نفرت ہے تو وہ ساری حدیثیں نکال کے کس پہ فٹ کرے گا؟ سعودی حکومت پہ فٹ کریں گے وہ. تو اس طرح سا حساب کتاب چل رہا ہے. تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ جس تنظیم کے مخالف ہیں اس پر یہ حدیثیں تو فٹ نہیں ہوتی، البتہ فلاں حدیث ہے اس میں تھوڑا سا اشارہ مل رہا ہے، ہلکا سا اشارہ. کہہ رہے کوئی ایسی حدیث آنی چاہیے جس میں اس تنظیم کا نام ہو کہ 15ویں صدی میں فلاں تنظیم ہوگی جو دائرہ اسلام سے خارج ہوگی. ایسا ہونا چاہیے ورنہ مزہ نہیں آئے گا. تو ہمارے ہاں حساب کتاب کچھ ایسا ہی چل رہا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دن شہادت حاصل کی. لوگ حلیم پکا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں اس دن. تو یہ جو ہے نا، ہاں ایک حدیث پیش کی جاتی ہے من وسع علی عیالہ، کہ جس نے اپنے دسترخوان کو وسیع کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے دسترخوان کو بھی وسیع کریں گے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ حدیث سند کے لحاظ سے بہت زیادہ ضعیف ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی، ابن جوزی رحمہ اللہ تعالی، ان حضرات نے اس کو موضوع یعنی من گھڑت قرار دیا ہے، اور بعض دیگر حضرات نے اس کو بہت زیادہ ضعیف قرار دیا ہے. کچھ محدثین کی جماعت ایسی ہے، تھوڑے سے محدثین، جو کہتے ہیں کہ کثرت طرق کی وجہ سے یہ حسن بن گئی ہے. یعنی حدیث تو ضعیف ہے مگر اتنی سندیں ہیں کہ اس میں تھوڑی سی جان پیدا ہو گئی ہے، یعنی اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. تو یہ بات بھی اس لیے درست نہیں ہے کہ اگر حدیث میں تھوڑی سی جان پیدا بھی ہو گئی تو فقہ کا اصول ہے کہ حدیث اگر اپنے سے زیادہ قوی حدیث کے مخالف ہوگی تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. یہ بات میں نے کسی کتاب میں پڑھی نہیں ہے جو ابھی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، لیکن ایک علمی بات ہے جو میں نے علماء کے سامنے بھی رکھی، آپ کے سامنے بھی رکھ رہا ہوں، کہ یہ جو عاشورہ کے دن کھانا کھلانے والی حدیث ہے،
یہ صحیح ہے بخاری صحیح ہے مسلم کی حدیث کے خلاف ہے جس میں روزہ رکھنے کا حکم ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ عاشورہ کا دن کیا ہے؟ روزہ رکھنا. دسترخوان اگر وسیع کریں گے تو یہ روزے کے منافی ہے. بعض لوگ اس پر اشکال کرتے ہیں کہ روزہ بھی رکھ لیں اور دسترخوان افطاری کے وقت وسیع کر لیں تو دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا. یہ بات اس لیے درست نہیں ہے کہ جو دن روزے کا ہوتا ہے وہ کھلائی پلائی کا ہوتا ہی نہیں ہے. کھلائی پلائی کے دن وہ ہوتے ہیں جن میں تہوار کا عنصر پایا جاتا ہے، تہوار خوشی کا. اور روزے والا دن جو ہے اس میں تہوار کا عنصر نہیں ہوتا. تو شریعت کا مزاج یہ ہے کہ جب کھلائی پلائی ہوتی ہے نا جس دن، تو شریعت اس دن روزہ نہیں رکھنے دیتی. جیسے عیدین کے دن عید میں کھانا پینا ہے، عید الاضحیٰ میں کھانا پینا ہے، اس میں روزہ نہیں ہے. بھائی مجھے تو لگ رہا ہے آپ انگلش میں بتاؤں آپ لوگوں کیا کون سی زبان استعمال کروں؟ تھک گئے ہیں کیا؟ تو چہرے سے ذرا ظاہر کریں کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. تو یہ جو دسترخوان حدیث میں یہ نہیں ہے کہ افطاری کے بعد دسترخوان وسیع کرو، وہ تو آپ تطبیق دے رہے ہیں، دونوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کو الگ رکھو روزے والی کو، اس کو بالکل الگ رکھو، تو دونوں کا مفہوم ایک دوسرے سے ٹکرا رہا ہے. پتہ ہی چلا کہ عاشورہ کا دن کھلائی پلائی کا دن نہیں ہے بلکہ روزے کا دن ہے. اس لیے یہ اس کے ظاہر کے خلاف ہے یہ روایت. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی کی رائے اس بارے میں یہ بھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب روافض نے اور شیعہ لوگوں نے اس دن کو منحوس سمجھنا شروع کر دیا تو سنیوں میں سے بعض لوگوں نے مبالغہ کر کے اس دن کو تہوار بنا لیا، خوشی کا دن بنا لیا ان کی مخالفت میں. تو مخالفت میں حد سے تجاوز کیا انہوں نے. سمجھ رہے بات کو؟ حج سے تجاوز کرنے کے لیے پھر حدیثیں گھڑی ہیں تاکہ لوگ اس دن نہائیں، اس دن اچھے اچھے کپڑے پہنیں، سرما لگائیں، غسل کریں اور کھائیں بھی اور کھلائیں بھی، تاکہ یہ دن ایک تہوار کا دن بن جائے. مقصد ان کا قرآن و سنت کی اتباع نہیں تھی بلکہ اپنے مسلک میں تشدد. سمجھ رہے ہو بھائی؟ وہ اس کو منحوس سمجھتے ہیں تو اس کے مقابلے میں اس کو تہوار کا دن بنانے کے لیے. تو اس لیے ہماری رائے یہ ہے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے اس بارے میں صحیح معلوم ہوتی ہے. اگرچہ ان کا یہ کہنا کہ یہ حدیث موضوع ہے، اس میں تو جمہور ان کے خلاف ہے کہ حدیث من گھڑت نہیں ہے، البتہ ضعیف ہے، کمزور ہے. مگر یہ جو انہوں نے ایک بات کی ہے یہ بات دل کو لگتی ہے. اس لیے اس بارے میں رائے ہماری یہ ہے کہ اس دن کھانا پلانے کی کوئی اصل نہیں ہے، دسترخوان وسیع کرنے کی کوئی اصل نہیں ہے. نارمل جتنا کھاتے ہیں نا وہ اتنا کھا لیتے ہیں کہ وسیع کر کے تو پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. لوگ آ کے پوچھتے ہیں نا حضرت دسترخوان وسیع کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں پہلے سمٹا ہوا کب تھا؟ یا تو ہونا کہ 9 محرم کو سمٹا ہوا ہو، 10 کو وسیع ہو جائے. اللہ کا شکر ہے ہر گھر میں اتنا رزق ہے کہ ہر وقت دسترخوان وسیع ہی رہتا ہے. یہ تو غریبوں کے لیے پہلے تھا کہ عام دنوں میں نہیں کھا سکتے تو کسی دن زیادہ کھا لو. اب تو اللہ کا شکر ہے کہ نان اسٹاپ مسلمان کھا رہا ہے. وہ یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ کل کم کھایا تھا آج میں نے زیادہ کھایا. کل بھی اتنا کھایا تھا آج بھی اتنا ہی کھایا. آج اگر زیادہ کھاتا تو کل بھی کھاتا. پھر گنجائش نہیں چھوڑتا آج کا مسلمان. البتہ یہ جو دسترخوان وسیع کرنے والی حدیث ہے اور یہ جو مسئلہ ہے اس میں علماء کا اختلاف ہو سکتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ ایک عالم کہہ سکتا ہے کہ مولوی صاحب آپ کی یہ ذاتی رائے ہے، میری رائے اس کے خلاف ہے. تو ٹھیک ہے، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. بعض مسائل شریعت میں ایسے ہیں جن میں اختلاف رائے کی گنجائش ہے، اس لیے اس میں کسی پہ طنز کرنے کی اجازت نہیں ہے. کیونکہ مجھ سے یہاں لوگ یہ مسئلہ سن کے جاتے ہیں کہ دسترخوان نہیں وسیع کرو، کھانے پینے کی اس دن کوئی حیثیت نہیں ہے. کسی اور مولوی صاحب سے سن رہے ہیں کھاؤ بھی کھلاؤ بھی، تو پھر وہ ان مولوی صاحب کو جا کے تنگ کرتے ہیں، کبھی مجھے آ کے تنگ کرتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں، لڑوانے کی کوشش کرتے ہیں. چھوڑو بھائی، جو کہہ رہا ہے ان کی رائے ہے، اس پر عمل کر لو اگر آپ کو وہ سمجھ میں آتی ہے.